بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ محترم دوستو، ابھی ہم درس فتاوی رضویہ کے سلسلے میں آج ہم بیان کریں گے کہ احادیث صحیحہ کے مقابل میں کبھی بھی یہ قصے کہانیاں جو پیش کی جاتی ہیں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ جی وعلیکم السلام، آپ تمام احباب کا شکریہ، جو بھی ابھی سن رہے ہیں ان کا شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ توجہ سے درس سماعت فرمائیے گا، تقریباً 10 منٹ کا یہ درس ہوگا ہمارا۔ فتاوی رضویہ کا تو تعارف آپ کو ہوگا اور آپ جانتے ہوں گے کہ فتاوی رضویہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، جو کہ اس صدی کے ایک بہت زبردست عالم دین اور بہت بڑے فقہی اور بہت بڑے اسکالر تھے، دینی اسکالر، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ اور آپ کا فقہی انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ کے نام سے، جو کہ لگ بھگ 30 کے قریب جلدیں ہیں، بڑی بڑی 30-32 کے قریب جلدیں ہیں، اور بہت جامع قسم کا یہ فتاویٰ ہے، اور ہزارہا دینی مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے فتاوی رضویہ کے اندر۔ ابھی ہمارے سامنے فتاوی رضویہ شریف موجود ہے، اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 ہے، 24۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، یہاں صفحہ نمبر 115 ہے، پی ڈی ایف میں بھی یہ آپ کو مل جائے گی، آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے صفحہ 115 کے اوپر امام
فرماتے ہیں احادیث صحیحہ مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابہ پیش نہیں ہو سکتے۔ ہر عاقل جانتا ہے کہ صحیح کے سامنے ضعیف، متعین کے آگے محتمل، محکم کے حضور متشابہ واجب الترک ہے۔ پھر کہاں قول، کہاں حقائق فعل، پھر کجا محرم، کجا مبیح، ہر طرح یہی واجب العمل، اسی کو ترجیح۔ اور اگر فقہ مطلوب ہے تو خود امام مذہب امام اعظم امام الائمہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد اور ہدایہ جیسی اعلیٰ درجہ معتمد کتاب کا ارشاد کافی وافی۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ جب صحیح حدیث پیش کی جائے تو اس کے مقابلے میں کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ، کہانی، قصہ، کوئی اولیاء اللہ کی جانب منسوب، کئی قصے کہانیاں ہوتے ہیں، کئی لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ نے یہ کام کیا، فلاں صوفی صاحب نے یہ کام کیا، فلاں عالم نے یہ کام کیا، تو کوئی قصہ کہانی حدیث صحیح کے مقابل میں پیش نہیں ہو سکتی۔ حدیث صحیح کے مقابل میں کسی قسم کا کوئی واقعہ، قصہ کہانی ہمیں قبول نہیں ہے اگر وہ قصہ کہانی جو ہے وہ حدیث کے مخالف جا رہا ہے، اگر وہ قصہ کہانی، وہ جو واقع حال تھا وہ حدیث کے مقابل میں اس کے متضاد جا رہا ہے اور اس کی مخالفت میں جا رہا ہے، حدیث نے کچھ اور کہا، یہ واقعہ کچھ اور ہے، تو ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ آج کل تحقیق کا جذبہ بہت کم ہو گیا، ہم تحقیق نہیں کسی چیز کی کرتے، بس سنی سنائی باتوں پر عمومی طور پر ہمارا انحصار ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں کو پکڑ کے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے۔ اور جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے، حدیث کے معاملے میں بھی ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور آج کل سوشل میڈیا میں دیکھنے میں آیا ہے اور موبائل کے اوپر ہمیں ایک میسیج آتا ہے یا ہمیں جو ہے نا کوئی چیز پیش کرتا ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے الحدیث، صرف اتنا لکھا ہوتا ہے الحدیث۔ اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ واقعی وہ حدیث میں ہے بھی کہ نہیں، اس کے الفاظ کیا ہیں، اور یہ جو ترجمہ لکھا ہے یہ ترجمہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ تو بس لوگ اپنے مطلب کو اخذ کرنے کے لیے بسا اوقات ایسا کرتے ہیں کہ کوئی اچھی سی بات لکھتے ہیں، اس کے نیچے الحدیث لکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم اس کی کنفرمیشن کر لیں کہ واقعی وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے متواتر حدیث کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حدیث کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، اور اس طریقے سے نہیں کہ کوئی سی بھی اچھی بات ہو اس کو پکڑ کے جو ہے نا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیں۔ یہاں ضمنی بات ایک اور عرض کر دوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ جھوٹی احادیث وضع کرنے کے اندر اپنا ایک معیار رکھتے ہیں، بڑا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا، بڑی جھوٹی احادیث وضع کی انہوں نے، اور کوئی سی بھی ایک اچھی سی بات لکھ کے نیچے لکھ دیا یہ بخاری شریف میں آئی ہے، مسلم شریف میں آیا ہے، یہ ترمذی میں آیا ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، بہت سی احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی احادیث میں نہیں ملتا، لیکن وہ مرزا غلام قادیانی وہ بہت جناب فراخ دلی سے وہ اس کو حدیث کی جانب منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں میں آیا ہے۔ جیسے میں یہ 2-4 احادیث مرزا غلام قادیانی کی وضع کردہ یہاں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ وہ کس طریقے سے مرزا غلام قادیانی جھوٹی احادیث بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 209 ہے، اور وہاں لکھتے ہیں جی احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6000 میں پیدا ہوگا۔ ایسی دنیا کی کوئی سی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ مسیح موعود 6000 میں پیدا ہوگا، یہ مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بولا ہے۔
اسی طریقے سے روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 118 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ اور بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ بالکل جھوٹی حدیث ہے یہ، بالکل کہیں بھی اس کا ثبوت اور پروف نہیں ملتا کہ کسی ایک حدیث میں بھی آیا ہو کہ مسیح جو ہوگا وہ ذوالقرنین ہوگا۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بولا ہے۔ ایک اور سن لیں آپ، ویسے تو کثیر مرزا غلام قادیانی نے بہت سی احادیثوں کو وضع کیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 12 ہے، صفحہ 75 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں اور آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا۔ ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی کے اوپر علماء اسلام جو ہے وہ کفر کے فتوے لگائیں گے، ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی نے احادیث کی جانب اس کو منسوب کر دیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ احادیث صحیحہ کے سامنے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں چلے گی جب تک حدیث کے اندر کوئی ہمیں ثبوت نہ ملے، پروف نہ ملے، اور اوپر سے یہ ہے کہ حدیث واقعے کی تصدیق کرتی ہو، حدیث اس واقعہ کی تصدیق کرتی ہو۔ اگر وہ واقعہ حدیث کے مخالف ہوگا تو کبھی بھی وہ واقعہ جو ہے نا ہم قبول نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ہم یقین نہیں کریں گے۔ کئی لوگوں نے ایسے جو ہے نا محبت کے اندر غلو اختیار کرتے ہوئے اتنا غلو اختیار کیا کہ کئی قسم کے واقعات کو اولیاء کی جانب منسوب کر دیا گیا ہے، اور ان کو کئی کتابوں کے اندر بھی لکھا گیا ہے۔ لیکن احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ واقعہ حدیث کی مخالفت کرتا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسا کوئی واقعہ بھی جو کہ حدیث کی مخالفت میں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ولایت تو ملتی ہے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر کے، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر کے ولایت ملتی ہے۔ اللہ کے حضور بندہ پیش ہوتا ہے، اس کے اوپر راز منکشف ہوتے ہیں، اس کو اسرار و رموز ملتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر عمل کر کے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بن کے، سنتوں پر عمل کر کے راز منکشف ہوتے ہیں، سینہ فراخ ہوتا ہے، دماغ فراخ ہوتا ہے، جو وہ درمیان میں جناب پردے حائل ہوتے ہیں وہ پردے اٹھتے ہیں۔ ایسا بندہ اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، اللہ تک رسائی، اللہ کے اسرار و رموز اس کو منکشف ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام شریعت پہ عمل کر کے ملتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی داڑھی اتنی داڑھی ہے، جناب علی محترم اس نے سنت کے مطابق اس کا لباس نہیں ہے، اس کی سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا نہیں ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ نوجوان لڑکیاں اس کے پاس آتی ہیں دم کروانے کے لیے، دم کیے جا رہے، تھپکیاں لگائے جا رہے ہیں، اور جناب یہ جی فیض مل رہا ہے، فیض عام ہو رہا ہے۔ یہ کون سا فیض ہے بھائی؟ کہاں سے ولی بن گئے؟ کون سی ولایت پال کے رکھی ہے تم نے؟ کہاں کہ تم پیر بن گئے، پیر صاحب بن گئے، پیر زادے بن گئے؟ تم صاحب زادے کب کے بن گئے؟ یہ کون سی، یہ کیا ڈرامہ تم نے رچایا ہوا ہے؟ شریعت کے مطابق تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے نہیں۔ ہم تو شریعت کو دیکھیں گے، تم ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، شریعت ہمارے سامنے حیثیت رکھتی ہے۔ شریعت کو ہم دیکھیں گے، اگر شریعت کے مطابق تم خود بھی عمل کرتے ہو، دوسروں کو بھی کرواتے ہو، تو ٹھیک ہے، ہم قبول کر لیں گے۔ اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ہم بالکل تمہیں تسلیم نہیں کرتے، چاہے تم وقت کے جتنے بھی بڑے پیر صاحب بن جاؤ، پیر زادے بن جاؤ، صاحب زادے بن جاؤ، وہ تمہارے القابات اپنے ہیں، جتنے مرضی لکھ لو، لوگ لکھ دیتے ہوتے ہیں اس قسم کے القابات۔ تو بہرحال دوستو، ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر ہمارے سامنے ہے 115 ہے، اور یہ ہم نے عبارت بھی آپ کو سنائی۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ، قصہ، کہانی جو مخالفت کر رہا ہو حدیث کی، ہم قبول قطعاً نہیں کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے، اور بالکل نفی کریں گے، چاہے وہ کسی کتاب میں ہی کیوں نہ ملے۔ ہم نہیں مانتے بھیا، ہم نے شریعت مقدم ہے، ہمارے سامنے شریعت مقدم ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدم ہے، کوئی کتاب یا کوئی صوفی صاحب ہمارے سامنے مقدم نہیں ہے کسی قسم کے۔ صوفی تو ہوتا ہی وہ ہے۔ اب دیکھیں، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے، ایک اللہ کے صاحب اسرار تھے، اسرور و رموز ان کے اوپر اٹھے ہوئے تھے، کھلے ہوئے تھے، منکشف تھے، بڑے بڑے اللہ کے ولی تھے۔
لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ سارا مقام ملا قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر کے۔ اب کوئی شخص اٹھتا ہے آج کا، وہ کہتا ہے جی بایزید بستامی یہ کرتے تھے، اور وہ بظاہر حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے اس میں، اس واقعے کے اندر، یا وہ قرآن اور حدیث کے مخالفت ہو رہی ہے اس میں، تو ہم نہیں مانیں گے بھیا۔ یہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ہم بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں کچھ کہیں گے، ہاں یہ کہیں گے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ منسوب کیا گیا ان کی جانب، یہ منسوب کرنے والوں کی خطا ہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس قسم کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں بزرگان دین کی جانب منسوب کیے گئے ہیں، اور بعد والے لوگوں نے ان کتابوں کو جناب لکھا اور بیچ میں ان کو گھسیڑ دیا، اس قسم کے خلط ملط۔ کئی ایسے شعر و شاعری بھی ایسی ملتی ہے کہ وہ شعر و شاعری بھائی وہ لگا دیا، منسوب کر دیا، یہ بابا بلے شاہ نے کہا ہے، یہ آ گیا، یہ جی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، لو جی یہ خواجہ غلام فرید صاحب نے یہ کہا ہے۔ او بھائی یہ قرآن اور حدیث کی سری مخالفت یہ چیز ہو رہی ہے، ہم کیسے مان لیں اس کو؟ لو جی یہ فلاں جگہ سے تو چھپی ہے، فلاں گدی نشین صاحب نے اس کو چھپوایا ہے، تو نہ ہی تو وہ گدی نشین عالم ہے، ٹھیک ہے جی، نہ ہی وہ صاحب وہ خود وہ کتنے وہ علم میں ہیں، کتنے پانی میں ہیں، جن لوگوں نے ان کو چھاپا، لکھا ان کو اور اس کو رقم کیا، آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر کوئی کتابی صورت میں کوئی چیز مل جاتی ہے، وہ ثبوت تو نہیں ہے، وہ ثبوت اور پروف تو نہیں ہے۔ پیسے لوگوں کے پاس بڑے ہیں، کوئی بھی پیسہ لگا کے کتاب چھپوا سکتا ہے، اس میں کون سا وہ کوئی ہمارا پاکستان کو کوئی ایسا نظام بھی نہیں بنا کہ بھائی کتابوں کی باقاعدہ پروف ریڈنگ ہو، گو باقاعدہ اس کی تصدیق ہو اور اوپر وہ اس کی مور لگے بھائی یہ باقاعدہ مصدقہ ہے، اس میں کوئی خلط ملط نہیں کیا گیا۔ دعوت اسلامی نے یہ کام کیا ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ کام، بہت اعلیٰ کام کیا ہے۔ انہوں نے ایک مجلس علمیہ بنائی ہے، المدینہ المجلس العلمیہ غالباً نام ہے اس طریقے سے، تو وہ انہوں نے وہ مجلس بنائی ہے، وہ اس میں وہ کتابیں میں جناب اس میں تصدیق ہوتی ہے، باقاعدہ دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی ایسی عبارت قرآن و حدیث کی مخالفت میں تو نہیں، یا کوئی ایمانیات کا مسئلہ تو یہاں نہیں بن رہا، یا کوئی جناب اس قسم کا، وہ سارا وہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، علماء اکرام بیٹھے ہیں جو تصدیق کرتے ہیں، تو وہ وہاں کتابیں چیک بھی بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم لوگ چیک کرواتے ہیں، بہت کم لوگ وہاں کی کتابیں چیک کرواتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم جو بھی کتاب لکھیں ایک دفعہ ان کو چیک کروا لیں کہ بھائی آپ دیکھیں قرآن و حدیث کے مخالفت تو نہیں ہو رہی۔ آج ہر کوئی تو مفتی بنا ہوا ہے بھائی، عالم دین بھی آج کل ماشاءاللہ ہیں، سارے مل جاتے ہیں، تو پیر صاحب بھی بڑے ہیں، جس کے دو چار ہاتھ چومنے والے بن جاتے ہیں وہ پھولے نہیں سماتا، اور وہ پیر بن کے ایک الگ ہی اپنا نظام بنا کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، چاہے شریعت کی مخالفت ہوتی ہے ہو، ہمیں نہیں چاہیے، ہم بس اپنا ایک نظام چلانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں کم از کم چاہیے کہ جو بھی کتاب لکھیں یا اس قسم کی جو بھی بات کہیں مصدقہ ہونی چاہیے، تصدیق شدہ ہونی چاہیے۔ آپ جو بھی بات کہیں، آج کل تو مبلغین بھی ایسے ہیں کہ بھیا ایسی بڑی بڑی خرافات ہو، بڑی بڑی یقین جانے، کبھی بڑے بڑے جو مبلغین کی ہم گفتگو سنتے ہیں، سننے کا موقع ملا ہے، جن کا ایک بڑا نام ہے، بڑا نام ہے، لیکن وہ ایسی جناب ضعیف قسم کی باتیں کہہ جاتے ہیں، ایسی ضعیف قسم کی باتیں کہہ جاتی ہیں جن کی بظاہر شریعت مخالفت کر رہی ہوتی ہے، قرآن اور حدیث اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اب کون جا کے پوچھے؟ اب میرے جیسا بندہ تو ایک ناقص علم اور حقیر سا بندہ جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور وہ جا کے اب کہے گا تو وہ تو بھائی مولوی صاحب تو الجھ جائیں گے، مجھ سے بہت زیادہ الجھیں گے اور زمانے بھر میں ذلیل کر دیں گے، یہ تم نے مجھے کہا ہے، میری علمیت کا پتہ نہیں ہے تمہیں، میں اتنا بڑا مبلغ یا اتنا بڑا وہ بن گیا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے معاملے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں شریعت مقدم ہے۔ قرآن دیکھیں گے، ہم حدیث دیکھیں گے، بھائی ہم قرآن دیکھیں گے، ہم حدیث دیکھیں گے، یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے، یہی ہمیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ ہم اسی پر ہی چلتے ہیں اور اسی پر ہی چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے امام بھی قرآن اور حدیث کو ہی پیش کرتے تھے، ہمارے امام نے ہمیں یہی بتایا قرآن اور حدیث کو چھوڑنا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑنا، اور ہمارے امام نے ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر چلنا سکھایا ہے۔ ہم کسی قسم کی ایسی بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، چاہے وہ وقت کا کتنا بڑا پیر ہو، پیر زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صاحب زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنا بڑی گدی کا مالک ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، ہم چاہے وہ جتنی بڑے کچھ بھی نظام کیوں نہ چلا رہا ہو، کبھی نہیں اس کی سنیں گے۔ ہاں اس وقت تک سنیں گے جب تک ہمیں قرآن سنائے، قرآن پہنچائے، اور خود بھی قرآن کا عامل بھی ہو، شریعت کا عامل بھی ہو،
تو اس کو ہم ضرور تسلیم کریں گے، اس کی کہی ہوئی باتوں کو بھی تسلیم کریں گے۔ یہ ایک پیغام تھا میرے امام کا جو ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو سب سے پہلے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے انتہائی صدق دلی سے اخلاص کے ساتھ یہ پیغام ایک پہنچایا ہے۔ اگر اس پیغام پہنچانے میں کوئی خطا سرزد ہوئی، اللہ ہمیں معاف کرے، آپ بھی معاف کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔